من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا ورؤوفنا ورحيمنا وحبيبنا وطبيبنا ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب روز نامے تو گفتن کمال بے ادبی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه كما بدأت محبة القدس بلند واسمين ببني صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، حضور اکرم رحمت اکرم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ
آپ کا شرح نبوت سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مسکراتے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جرمٹ میں جب تشریف لاتے ہیں، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج یہ خوشی کس بات کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، رب کا سلام انہوں نے کہا ہے اور ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے آ کے مجھے یہ پیغام دیا کہ اے محبوب علیہ السلام، رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں رب اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند کر دوں گا۔ اگر لبوں کو، زبان کو تھوڑا سا جنبش دینے سے رب کی رحمتیں ہمیں مل جائیں، تو پھر بھی اگر ہم بخل کریں درود پاک پڑھنے پر، اور جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہوں کہ اگر ساری زندگی بھی ہم درود پاک پڑھتے ہماری بسر ہو جائے، تب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا اتنا رونا، کبھی کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ اپنے معاذ اللہ غلطیوں یا گناہ، کیونکہ ہر نبی گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، اور خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رب نے مقام عطا فرمایا ہے، آپ تو گناہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ان کا یہ رونا ہم گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا موقع آئے تو دل کھول کر، زبان کو جنبش دے کر، اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر درود و سلام اس طرح پڑھو کوئی کہنے والا کہے کہ یہ نبی کا دیوانہ درود پڑھ رہا ہے۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول قرآن مقدس سے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج مثال باکمال اور ان کی مختصر حالات زندگی سے متعلق چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعے میں میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت والا واقعہ، جب میرے آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ سے آپ مدینہ المنورہ ہجرت کرنے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جب چلتا گیا، راستے میں دشوار گھاٹیاں آتی ہیں اور پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. کہیے سبحان اللہ. صدیق اکبر کا ایک انداز اور بھی سماعت فرما لیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے ہوئے کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے آگے بھی حفاظت کر رہا ہوں، پیچھے بھی حفاظت کر رہا ہوں، دائیں بھی حفاظت کر رہا ہوں، بائیں بھی حفاظت کر رہا ہوں. آگے چلنے لگتا ہوں، خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو دشمن پیچھے سے آ رہا ہو، پھر پیچھے آ جاتا ہوں، پھر پیچھے سے چلتے ہوئے خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو دشمن دائیں طرف سے آ جائے، پھر دائیں طرف سے آ کے حفاظت کرتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ رہا ہو، پھر بائیں طرف سے آ کے حفاظت کے لیے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق اور محبت اور ایمان رب تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. صدیق اکبر کام فرض کرانا بہت بڑا آسان. صدیق اکبر روڈ اور سڑک کا نام، گلی کا چوراہے کا نام رکھ لینا آسان، لیکن آج ضرورت اس عمر کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مساجد پر رکھنے والوں، ان کے نام سے کانفرنسیں بنانے والوں، ان کے نام چاراوں اور چوکوں پر رکھنے والوں مانا یہ بھی عقیدت اور محبت ہے، لیکن صدیق اکبر کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دکھایا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح عزت اور ناموس سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. کوئی مائی کا لال ایسا دکھا دو. کبھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اس کائنات میں اگر انبیاء کے بعد کوئی ذات ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. میں اس منسٹر کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو یہ بکواس کر رہا ہے، اپنے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد اس کا بڑا رتبہ ہے. عزیزان محترم آج تک 1400 سال گزر گئے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی زبان میں یہ جنبش پیدا ہوئی ہو کہ نبی اللہ کے بعد وہ کسی اور انسان کو رتبہ دے. اللہ کے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اگر رب کے بعد مقام ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا مقام ہے. رب کے بعد اگر مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے. اور پھر تمام انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. ہم نے کسی کے درجات بلند کیے، ہم نے کسی سے کرام فرمایا. تو رب تعالیٰ یہ رتبے عطا کرنے والا ہے، نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جس کی عزت رب نے خود بلند کر دی ہو، جس کا مقام میرے رب نے خود بلند کر دیا ہو، عزیزان محترم اس کا مقام کوئی اور نہیں گھٹا سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حفاظت کرتے ہوئے حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر وہ دشوار گزار گھاٹیاں جب آتی ہیں، بہاری سلسلہ ہوتا ہے. عزیزان محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازک نرم و نازک تلیوں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پاؤں مبارک میں چھالے نکل رہے ہیں. سفر کی وجہ سے تھک تو سفر کرتے گئے. عزیزان محترم پھر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، میں آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ایک مقام وہ بھی تھا جب خانہ کعبہ میں بت کو توڑا جانے لگا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علی شیر خدا کے ساتھ بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑا اونچا بت آتا ہے. میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب اس کا کیا ہوگا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو توڑ دیجئے. میرے رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا اے علی کیا بار نبوت اٹھا سکو گے؟ کیا بار نبوت اٹھانے کی شکت ہے تیرے اندر؟ حضرت علی خاموش ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو پاش کر دو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب کاندھوں پر سوار
رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے مقام عطا کیا ہو. حضرت علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. میرے آقا سوار ہو جاتے ہیں اور صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا لیا. سبحان اللہ. عزیزان محترم پھر ادا دیکھیے, محبت اور عشق دیکھیے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, سادات کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, کہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے؟ پوچھو صدیق اکبر سے. جب جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, ایک پاؤں اس طرف ہے, ایک پاؤں مبارک اس طرف ہے. کبھی دائیں پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں, کبھی بائیں پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے ہیں. پوچھئے صدیق اکبر سے کہاں سے پڑھا انہوں نے, کس حدیث سے پڑھا, قرآن کی کس آیت سے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے جا رہے ہیں. وہاں صدیق تیری اس ادا پہ میں قربان جاؤں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے رب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں کتنی پسند ہیں. کہیں رب نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. صدیق اکبر کی اداؤں کو میرے رب بیان فرماتے ہیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائے. میرا رب اسے قرآن بنا دے, اس آیت کو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں پر پڑھنا, اس پر عمل کرنا بنا دے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے دیتے جب اس غار کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہریے, پہلے صدیق غار میں جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو موذی جانور بیٹھا ہو اور آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. کیا بہادری ہے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے صحابہ سے سوال کیا, حضرت علی شیر خدا نے بتاؤ اے صحابہ سب سے بہادر تم میں کون ہے, تم میں سب سے